کہ یہ لوگ فیاض علاج کے سلسلے میں فیاض کی تھیوری یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت وہ لوگ پڑھتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں، یعنی زمین میں سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیماری، اس سے پہلے بھی میں شروع میں وضاحت کی، بیماری کا سبب صرف گناہ نہیں ہوتے، گناہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں میں نے 3 چیزیں رکھی ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، گنہگاروں کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری کو صرف گناہ اور بدعملی کا نتیجہ سمجھنا، یہ عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی سوچ ہے، ان کی ذہنیت ہے۔ اگر سچا مسلمان ہے تو وہ ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی، کرسچنوں کی سوچ سے بالا تر ہو کر وہ اسلام کی تعلیم کو قبول کرے گا، اور اسلامی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے بیمار پڑنے پر وہ اپنا علاج کروائے گا۔ تو یہ علاج کے تعلق سے فیاض کا جو فتنہ ہے اس کی تھیوری کی وضاحت تھی، اور وہ جو علاج کے بارے میں جو اپنا فلسفہ بیان کر رہا تھا اس کی وضاحت ہے۔ اب آخر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، فیاض کا جو معاملہ ہے، فیاض نامی شخص کا، یہ بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف علاج معالجے کا مسئلہ ہے، معالج کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ ایمان کو لوٹنے والا، ایمان کو غارت کرنے والا، ایمان کو ستیہ ناش کرنے والا ایک ڈاکو ہے، ایک ایمان کا لٹیرا ہے، ایک غارت گر ہے۔ اس لیے کہ اگر مسئلہ صرف علاج کا رہتا تو یہ علاج کے طور پر چند باتیں بتاتا اور چند چیزیں بتاتا، چند اذکار وظائف بتاتا اور اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا، لیکن یہ وہ اذکار اور وظائف تو کم بتاتا، قرآن مجید کی صورتیں تو کم بتاتا، اور اپنی جو بکواس ہے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، جو خرافات ہے، جو افواہات ہیں، جو بے بنیاد گمراہ اور گستاخانہ باتیں ہیں، وہ سناتا ہے۔ اب ایک آدمی لگاتار جب آڈیو ریکارڈنگ اپنے کانوں میں لگا کر سنتے رہتا ہے تو مستقل اس کے آڈیو ریکارڈنگ سننا، یہ اس کے پاس جو رجوع ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس کے آڈیو ریکارڈنگ سنتے رہے۔ وہ آڈیو ریکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہے، اپنے سے رجوع ہونے والوں سے بات کرتا ہے، اور اپنا احسان جتاتا ہے کہ تم فلاں موقع پر ایسے تھے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، اس طرح وہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج کا قصہ نہیں ہے، یہ علاج کے نام پر ایک ایمان سے محروم کرنے کی ایک بدترین سنگین سازش ہے، ایک ناپاک کوشش ہے۔ اس لیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر جو یہ لوگ آڈیو ریکارڈنگ جو اس کی سنی گئی، ہمارے علماء کرام نے باضابطہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کو سنا، اور جو اس کے قابل گرفت باتیں تھیں اور اس کو کوٹ کیا، اس کو نوٹ کیا، تو میں ان باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے اپنی ایک آڈیو ریکارڈنگ میں یہ، اب یہاں سے آپ دیکھیے، یہ فیاض بن یاسین، جو فیاض بھیا کا جو فتنہ جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، یہ اس کے گمراہ اور گستاخانہ خیالات ہیں، اس کے کفریہ عقائد ہیں، کفریہ نظریات ہیں۔ آپ دیکھیے، وہ ایک جگہ اپنے ایک خاتون سے کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنے کا نام ایمان ہے۔ محترم ناظرین، آپ بتائیے کہ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اب تک تو ہم اور آپ اس بات کو مانتے اور سمجھتے آ رہے تھے کہ ایمان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے، ان کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ایمان اب یہ بتا رہا ہے، ایمان کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ میری اطاعت کرنا اور میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ جو اس سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، دنیا میں سینکڑوں مسلمان ہیں جو فیاض کے نام کو بھی نہیں جانتے، اس کو پہچانتے بھی نہیں، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ اس کا گمراہ خیال ہے۔ دوسرا، ایک دوسری بات سنیے، ایک دوسری آڈیو ریکارڈنگ میں اس نے کہا ہے، اپنے کوئی خاتون اس کے بعد کو جھٹلا دی تھی، تو اس خاتون سے کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہے، ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کیجئے اس بکواس پر اور اس بیہودہ گفتگو پر کہ کتنی خطرناک اور شرمناک بات کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر۔ ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا رہنما ہوں، تمہارا رہبر ہوں اور تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں، تمہاری گائیڈ کرنے والا ہوں۔ ایسا بھی خاص طور سے پیغمبر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہائے کرام نے، جو دین و شریعت کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انا رسول اللہ، کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ یا فارسی میں کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، اور اس میں پیغمبر کا مطلب لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے لحاظ سے پیغام پہنچانے والا، میسیج پہنچانے والا، اگر اس معنی میں بھی وہ کہہ رہا ہے تو تب بھی یکفر بہ، اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے، یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، مکار پیدا ہوں گے، اور ان میں کا ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہے گا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ اس کی دوسری بات ہے کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں